شکوک و شبہات کا دور، اف اینڈ بٹ کا دور، لکھا کہاں ہے؟ اتنی سمجھدار ہوتے تو دیکھ لیتے، لکھا تو ہے پر دکھتا نہیں تو ہم کیا کریں؟ تو رائے دیتا ہوں، غفلت کا چشمہ، تعصب کا چشمہ اٹھا لو، لکھا سب ہے، جیسے ہمیں دکھتا ہے تمہیں بھی دکھے۔ دیکھنا ضروری ہے۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، جس چیز کے لیے رات و دن بھاگ رہے ہو، تو تمام کاوشیں، تمام محنتیں، ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہ غفلت کی جو چادر اوڑھ لی ہے، اسے اتار پھینکو۔ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو، تمہارا وجود دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، کبھی غور کیا؟ ایک ہے جسم، ایک ہے روح، دونوں جب یکجا ہیں تو وجود مکمل ہے۔ لیکن کبھی غور کیا آپ نے کہ پوری زندگی جو بھی اللہ نے دی کس کے خیال میں گزاری، کس کے کیئر کرنے میں گزارا؟ یہ نوکری، یہ منصب، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ تمام خواہشات جو تمہارے پاس ہیں، جس کے لیے رات و دن بھاگ رہے ہو، رات و دن کوششیں کر رہے ہو، اس کا تعلق کس سے؟ جسم سے۔ اچھی غذا جسم سے، اچھے کپڑے جسم کا تعلق، اچھا مکان، یہ تمام چیزیں جو آپ کی رات و دن کی کوششیں ہیں، کس کے خیال میں گزر رہی ہے؟ کس کو آرام پہنچانے کے لیے؟ جسم ہی ہے نا۔ یہ بھی آپ کا، روح کسی اور کی۔ بولو، اب تو بولو یار، ابھی اتنی دیر اتنے پیارے انداز میں سب کچھ بتا کے گئے خطیب الہند، اب تو ذہن جھاگ جانا چاہیے آپ کا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں، تھوڑا سا ٹچ دے کے جاتا ہوں کہ جو آپ نے سنا ہے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں تھا، نہ یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، یہ ہماری روح کی ضرورت کو خطیب الہند نے پورا کیا ہے۔ اتنی دیر تک ہماری اس روح کی ضرورت ہے، تو روح بھی تمہاری، جسم بھی تمہارا، انصاف کرو اپنے ساتھ۔ جسٹس، جب تک جسٹس قائم نہیں ہوگا، انصاف قائم نہیں ہوگا، امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اپنے ساتھ انصاف کرنا تو شروع کرو، ایک کا خیال ہے اور ایک کا نہیں، ایک کا خیال ہے ایک کا نہیں۔ یہی غلطی تو یزید نے کیا ہے، یہی غلطی تو یزید نے کیا ہے۔ وگرنہ آپ دیکھو، حکومت اس کے پاس ہے، پھر ہاتھ مانگ رہا ہے حسین سے، عجیب نہیں لگتا؟ ایک اسٹیبلش حکومت اسے ملی ہے، اسے حکومت کو اسٹیبلش نہیں کرنا، اسٹیبلش حکومت۔ اور اس دور میں اسٹیبلش حکومت اسے کہتے تھے کہ جہاں ہر پرانت میں، ہر اسٹیٹ کے اندر گورنر موجود ہو، تو دیٹ واز دا اسٹیبلشڈ امپائر۔
تو یزید کو حکومت اسٹیبلش نہیں کرنا تھا، وہ اسٹیبلش حکومت کے تخت پر بیٹھا، اور یہ کرنے والے آپ سبھی جانتے ہیں، اس کی کاوشوں سے حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے، تو بنی بنائی حکومت پر بیٹھا۔ اب بنانے میں کیا کیا ہوا وہ سب آپ جانتے ہیں، اشارہ خطیب الہند نے بھی دے دیا، اشارہ میں بھی دے کے نکلتا ہوں، پر یہ سچ ہے، ٹروتھ ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یزید ایک اسٹیبلشڈ حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے، پھر حسین کے پیچھے کیوں پڑا؟ حسین بیعت نہ کرے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے اس کی حکومت پر؟ حضرت عبداللہ بن عمر نہ کرے تو کوئی اس کی حکومت پر نہیں پڑتا۔ بھائی پیچھے تو تب پڑو جب حکومت پر اثر ہو، لیکن خرافاتی ذہن، ایفائن بٹ کا ذہن ادھر بھی لے جا کے گھماتے تاکہ آپ پھنس جائیں۔ آپ کو پھنسنا نہیں ہے، اس طرح کے اسٹیج اسی لیے سجائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ان اسٹیجوں کا تقدس روز پامال ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن قابل مبارکباد ہے حسینی اجتماع کے تمام ذمہ دار، اور میں تو کہوں گا یہ رول ماڈل بن جائے، اللہ کرے کہ اسی طرح کے اسٹیج سجے اور آپ جیسے سامعین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسینی اور خطیب الہند جیسا مقرر، اور میرا بھائی حیدرآباد کی دھرتی سے نمائندگی کرتے ہوئے تمہارے درمیان بے باک خطیب دکن کے وارث، ان کے جانشین، اور جمال ملت جیسا شاعر بھی ہو، محبت کے ساتھ پڑھنے والا بھی ہو، اور چند لفظوں میں اپنا موقف بیان کر کے چلا جانے والا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، میں تو خواہش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ہر اسٹیج اسی طرح کا ہو۔ منا واقعی بتاتا ہوں، ہم تو ہنستے ہیں، خود بھی نکلتے ہیں اور آپ کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج وقت کا ہی پتہ نہیں لگا، کب گزر گیا وقت اور اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوا جب ایسی محفلیں ہوتی۔ تو غور، جسم بھی تمہارا، روح بھی تمہاری، تو اتنا ہی کہوں گا، وقت کی تنگی، ورنہ اس کو اور ایکسپلین کرتا اور ایک ایک چیزیں آپ کو بتاتا۔ جب دونوں آپ کے ہیں تو خیال رکھنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرو۔ جتنا تم اپنے جسم کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہو، اسی طرح اپنی روح کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو، کیونکہ روح کسی اور کی نہیں، وہ بھی تمہاری ہے اور جسم بھی تمہارا ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کو جس طرح سے حاصل کرتے ہو، اسی طرح سے روح کی ضرورتوں کو بھی حاصل کرو۔ تو آج آپ کی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حسینی اجتماع ہوا، اور بحمدہ تعالیٰ آج اس ضرورت کو بھرپور طریقے سے پورا کیا گیا۔ تو اب آتے ہیں اس کے ایک اسٹیبلش حکومت پھر بھی کہہ رہا ہے اے حسین ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو۔ حسین کہہ رہا ہاتھ نہیں دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، ہاتھ کے مقابلے مہنگا سودا ہے بھائی سر کا، ہے نا؟ اب آج کل تو ہاتھ بڑے آرام سے لوگ دے دیتے ہیں، سمجھے؟ پہلے ہاتھ روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا تھا، آج ہاتھ جسم کی تھوڑی تھوڑی ضرورتوں کے لیے دے دیا جاتا ہے۔
اے حسین ہاتھ دے دو، نہیں دوں گا، سر لے لے، ہاتھ نہیں دوں گا۔ گورنر لگا دیے، ہر طرف سے گھیر لیا، سختیوں پر سختیاں۔ اور ایک بات یاد رکھو، بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک انسان کے کاندھے پر جو سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے وہ ہے بیٹے کے جنازے کا بوجھ، اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں۔ ذرا میرے حسین کو دیکھو، اپنے امام کو دیکھو، ایک دو نہیں، ایک دو نہیں، 72 کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور اس میں 6 مہینے کا علی اصغر اور 18 سال کے علی اکبر۔ وہ بھتیجا جس کے چہرے میں حسین اپنے بھائی کا دیدار کیا کرتے تھے، وہ حسین کے چہرے پر کوئی شکر نہیں ہے۔ جیسا ہمارے خطیب اعظم ہند نے فرمایا، ایک ہی جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اور آپ کو ذرا سی تکلیف آتی ہے بے چین ہو جاتے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کربلا کو ایک ایونٹ مت سمجھو، کربلا ایونٹ نہیں ہے۔ یہ آج کے خرافاتی یہ بنانا چاہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ہے، کربلا ایونٹ نہیں ہے، اپنے آپ میں کربلا ایک یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی فیکلٹیز رکھتی ہے اور ہر فیکلٹی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس رکھتے ہیں۔ کربلا کو جس اینگل سے بھی دیکھو گے جواب کربلا کی دھرتی سے تمہیں ملتا ہے۔ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا نام ہے حسین۔ کہاں تم ایک یونیورسٹی کو ایونٹ بنانے کی بات کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ برادران ملت اسلامی، کوئی یونیورسٹی اچانک نہیں بنتی، پلان سے بنتی ہے۔ تو یہ پلان تو حسین کے پیدا ہونے سے ہی تمام صحابہ جان گئے اس پلان کو، اور نہیں جانتا تھا، سب جانتے تھے۔ چھپایا نہیں، بتایا ہے۔ نبی نے بھی نہیں چھپایا، نبی کو پتہ لگا، نبی نے بتایا۔ علی کو پتہ لگا، علی نے چھپایا نہیں، بتایا۔ کربلا میں یہ ہوگا، علی چھپا نہیں رہے، بتا رہے۔ خاتون جنت چھپا نہیں رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ صدیق اعظم چھپا نہیں رہے، بتا رہے ہیں۔ فاروق اعظم چھپا نہیں رہی ہے، بتا رہے ہیں، اور سب لحاظ کر رہے ہیں اس نسبت کا۔ جیسا کہ ابھی جمال ملت نے کہا نا، یہ کہیں گے اس پر، اب کچھ خرافاتی ہوں گے تو فوراً کمپیئر کرنے لگیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ مرتبہ، کمپیریزن، بڑے اور چھوٹے کرنے لگیں گے۔ ارے جاہلوں، فاروق اعظم کا یہ عمل امت محمدی کے لیے پیغام ہے کہ اے امت محمدی، رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں دنیا میں جتنی بھی اونچائی عطا کر دے، کسی بھی مقام کو تمہیں عطا کر دے، اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی نبی کی نسبت کا لحاظ کرنا کبھی مت بھولنا، نبی کے گھر والوں کی دلجوئی اس منصب پر جو 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر جس کی حکومت ہو، وہ فاروق اعظم مدینے کے دھرتی سے پیغام دے رہے ہیں کہ جب بعد نبی کی حال کیا جائے تو اپنا منصب پر دیکھنا، کتنے بڑے علامہ ہو یہ مت دیکھنا، کتنے بڑے مفتی اعظم ہو یہ مت دیکھنا، چاہے خود وزیر اعظم و سلطنت کے مالک کیوں نہ ہو، یہ مت دیکھنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔
سبحان اللہ جو اقتدار کو نہیں دیکھتا، جو منصب کو نہیں دیکھتا، وہ حر ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اور جب منصب و اقتدار کا گرویدہ غلام بن جاتا ہے تو وہ یزیدی تحریک کا ایک حصہ بن جاتا ہے، یزیدی تحریک کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہیلے حوالے روزانہ جھوٹ 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 گاتا رہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر آتا ہوں، اے حسین ہاتھ دے، حسین کہتے ہیں یہ تو نہیں، سب لے لے۔ اب ہارنا انجارے کہتے ہیں کہ حسین کیا تمہاری مدد کریں گے، کیا تمہیں بچائیں گے، جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکے، یہاں لے آ، خرافات ہی تو کرنا ہے تو کر دیا۔ حسین میرا وجدان بولتا ہے کہ اگر حسین بادلوں کی طرف رک کر یہ کہہ دیتے کہ اے بادل، اب تک تو پانی برساتا رہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ آگ کی بارش کر تاکہ یزیدیت جل کر خاک ہو جائے، تو کیا ایسا نہ ہوتا؟ اگر ہواؤں کو حکم دے دیتے اے ہوا اتنی تیز چل یزیدیت کا نام و نشان مٹ جائے، تو کیا ایسا نہ ہوتا؟ اور اگر حسین زمین کو حکم دے دیتے اے زمین اپنے سینے کو چاک کر دے اور ہمارے لیے ٹھنڈا میٹھا پانی پیدا کر، کیا ایسا نہ ہوتا؟ بالکل ہوتا، پر حسین ایسا نہیں کرتا۔ یہ کربلا جانے کا مقصد ہی کچھ اور ہے، تو جو مقصد لے کر گئے ہیں وہ کیا ہے؟ دین کی بقا، دین کو بچانا ہے، اس سے جو شریعت میں اپنی طبیعت کو ڈالنا چاہے گا، تو پولیٹیکل پاور اس کے پاس ہے، اور یہ خط پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، پولیٹیکل پاور اس کے پاس ہے۔ اور یہ بھی سوچو کہ حسین ہی کیوں بار بار مانگ رہا ہے، کیونکہ وہ چیز صرف حسین کے پاس ہے، دنیا میں کسی اور کے پاس تو ہی نہیں، وہ مانگے کس سے؟ جس کے پاس ہے اسی سے وہ مانگے گا۔ تو کیا ہے؟ ایک ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایک ہے ریلیجیس لیڈرشپ۔ تو پولیٹیکل لیڈرشپ تو یزید کے پاس ہے، کیونکہ اسٹیبلش حکومت، ریلیجیس لیڈرشپ نہیں، کیونکہ امام حسین ہے، امام حسین، اور ہمارا امام نان کنٹروورشیل امام، ایسا امام جو مانے اس کا بھی امام، جو نہ مانے اس کا بھی امام، جو جانتا ہے اس کا بھی امام، جو نہیں جانتا اس کا بھی امام، یعنی امت محمدی کا امام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام۔ میڈیا کے ذریعے جائے گا، اس پر بھی پریشانی آ جائے گی۔ فتح الہند بھی بول چکے ہیں مولا علی کے ساتھ علیہ السلام، میں نے اس لیے جان بوجھ کر بولا امام حسین علیہ السلام، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تو چونکہ وقت نہیں ملا، میں خطیب الہند جواب دے کے جاتے، میں جواب دے دیتا، بڑی جلدی سر دورہ لگ جاتا ہے، اسے نبیوں کے لیے اوکے، بالکل صحیح کہا آپ نے، یس قرآن دیکھ لو، حضرت عیسیٰ کا نام لے کر اللہ نے سلام بھیجا، حضرت موسیٰ کا نام لے کر اللہ نے سلام بھیجا، حضرت الیاس کا نام لے کر سلام بھیجا، نبیوں کا نام لے کر اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے، اور جو اس کا حبیب ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سردار انبیاء ہے،
پورے قرآن میں اس کا نام لے کر اللہ نے سلام نہیں بھیجا. پورا قرآن دیکھیں، پورے قرآن میں اللہ نے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں بھیجا. حضرت الیاس کا نام لے کر سلام بھیج دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے. اور جو سلام ہے وہ اجتماعی ہے. سلام علی المرسلین، اجتماعی ہے. تو میرے بھائی قرآن کی 7 پیغام کتنی ہے؟ 7 پیغام. 7 پیغام سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ تواتر کے ساتھ ہے آیتیں جس کو پڑھا جاتا ہے. کسی سے بھی انکار کرنا آیت سے انکار ہے، اور آیت کا انکار کفر ہے. تو سلام علی الیاسین، یہ ہم لوگ جو ہند میں قرأت سے پڑھتے ہیں اس میں اس آیت کریمہ کو اس طرح سے پڑھتے ہیں سلام علی الیاسین. اور جب اسے دوسری قرأت میں پڑھیں گے تو سلام علی آل یاسین. تو یاسین کسے کہتے ہیں؟ بولو، یاسین کس ذات کو کہتے ہیں؟ اللہ نے یاسین کہہ کے خطاب کس کو کیا ہے؟ زور سے بول دو، حضور کو. تو آل یاسین سے کیا مراد؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام علی آل یاسین. سبحان اللہ. سمجھ میں آیا کہ حبیب کا مقام اس کے رب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اگر نبی کا نام لے کر اللہ سلام بھیجتا تو کئی نبی پر سلام بھیجا ہے نام لے کر. یہ تو بارگاہ ہے خدا بندی میں اس کے حبیب کے قرب کی انتہا ہے کہ نبی حبیب کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے آل پر سلام مقام کا پتہ لگتا ہے. رب کی بارگاہ میں ہمارے نبی کے قرب کا پتہ لگتا ہے. آپ کو برا لگ رہا ہے، مطالعہ بڑھا لو بھائی، مطالعہ بڑھا لو. ارے انگلی ہر جگہ نہیں اٹھائی جاتی، ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے. وقت اس کا بھی آئے گا. تو برادران ملت اسلامیہ، ہاتھ دے دو. نہیں دوں گا. ارے یہ کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے؟ جا حکومت کر. تیری جس زمین کے ٹکڑے پہ ہے جا جا کے حکومت کر. میرے حسین کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے بھائی. ایک ظالم اور جابر کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے، اس کی حکومت کو بھی ایکسپٹ نہیں، لیکن وہ حکومت اس کی ہٹا کر حکومت کی بات نہیں ہے کہ ہٹا دوں گا. بیت نہیں کروں گا. کیوں؟ یہ اس راز کو سمجھنا ہے. پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایک اینگل یہ بھی، تبھی میں نے کہا نا کربلا ایک یونیورسٹی ہے. اینگل بدلتے جاؤ، غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے، انکشاف ہوتا چلا جائے گا کہ یہ ایک ایونٹ نہیں یونیورسٹی ہے. ہاتھ دے دو. نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یزید کی منشا سمجھ رہے، وہ حلال کو حرام بنا رہا اور حرام کو حلال بنا رہا. اور دوسری طرف حسین نمائندگی کر رہے ہیں. کس کی؟ نبی کی. کس کی؟ علی کی. کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ کی. نمائندگی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری نمائندگی انہی کے پاس ہے. کیونکہ امام وہ ہیں. اور ایک بات جان لینا، حکومت امام حسن نے دی تھی، امامت نہیں. حکومت ہی ہے، امامت نہیں. اسی لیے تو مانگ رہا ہے، اسی تو مانگ رہا ہے. ہاتھ دے دو یعنی ریلیجیس لیڈرشپ مانگ رہا ہے. کیسے امام دے دو؟ ایک باطل کو نمائندہ بنا دیتے نبی کا.
ایک باطل کو علی کا، ایک باطل کو حسن مصطفیٰ کا، دین محمدی کا حسین کیسے گوارا کرے؟ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ واقعہ ابھی خطیب الہند نے سنایا کہ حسین نبی کے پیروں پر، نبی فرماتے ہیں اور آگے اور آگے آئے اور آگے آئے اور آگے آئے، اور کہاں تک پہنچے؟ سینے پر۔ یہ عام سینہ نہیں ہے، یہ عام سینہ نہیں ہے، نبی کا ہے۔ تو قدم حسین کے کہاں؟ سینے رسول پر۔ اب آپ اندازہ لگیے، اب میری سمجھ میں آیا کہ ایک بوجھ آ جائے تو باپ ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تو بار بار آ رہا ہے۔ اے حسین، یہ استقامت آپ کو کہاں سے ملی؟ یہ استقامت آپ کو کہاں سے ملی کہ ذرا سے بھی قدم لڑکھڑائے نہیں؟ تو جب یہ واقعہ، یہ حدیث نظر سے گزری تو سمجھ میں آ گیا، جسے سینہ نبوت سے جس کے قدموں کو استقامت ملے وہ کیسے ہیرے یزید ایک نہیں ہزاروں ہزار یزید اگر حسین کے سامنے آ جاتے تو جنبش بھی پیدا نہ ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، استقامت امام حسین۔ برادران ملت اسلامیہ، اس پر بات نہیں ہو پائی تھی، صبر پر ہو گئی تھی، استقامت پر میں کہا ادھر بھی آ جاؤ۔ برادران ملت اسلامیہ، ہاتھ نہیں دوں گا، یعنی ریلیجیس لیڈرشپ منتقل نہیں کروں گا، اور یہ قیامت تک انہی کی عالم ہے۔ اسی لیے غوث وقت یکدائے زمانہ ہوتا ہے، یکدائے زمانہ ہوتا ہے غوث وقت، اور کوئی دور خالی نہیں غوث سے، ایک جاتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے۔ اور یہ جان لو کوئی بھی حسنینی کے سوا غوث وقت نہیں ہو سکتا۔ غوث وقت ہمیشہ حسنینی ہوگا، اس لیے کہ دیا ہی نہیں تو کوئی اور ایسے ہوگا، جب دیا ہی نہیں تو ہوگا کیسے؟ جو ہے وہ نائب ہے، نیابت ہے، اصل تو یہی ہے۔ اور آخری آئیں گے امام مہدی، جو ہیں وہ بھی حسن کی اولاد ہے، اور یہ دور جب ختم ہوگا جس پر آ کر امام مہدی وہ بھی امام حسن کی اولاد ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج بھی یہ چیز ملے گی آپ کو، ابھی بھی اسی کی فائٹ چل رہی ہے، ریلیجیس لیڈرشپ۔ پیٹرول ڈالر خرچ کیے گئے تھے، حکومت تھی، اتنا پیسہ ہو گیا تھا، کروڑوں خربوں روپے خرچ کر لیے، کس پر؟ کہ پولیٹیکل پاور تو ہمارے پاس آ گیا، اب ہمیں ریلیجیس پاور چاہیے، ریلیجیس لیڈرشپ چاہیے، تو پورا پیٹرول ڈالر خرچ کیا۔ رزلٹ جب یزیدی فکر سے کوئی کام اسٹارٹ ہوگا تو یزیدیت ہی تو پھیلے گی، ٹیرورسٹ پیدا ہو، اس پیٹرول ڈالر سے کوئی حسینی نہیں، ٹیرورسٹ پیدا ہو، جس کی تقلید کرو گے ویسا ہی بنے گا۔ اب جہاں تک بات آئی اختیار کی، تو حسین نے یہ تو ہاتھ دینے سے انکار کیا، حسین شہید ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گیا، جس کی اجازت دی تھی یزید نے وہی پایا۔ ہاتھ نہیں دوں گا تو ہاتھ نہیں لے گیا، ہاتھ نہیں لے گیا، سر دے دوں گا تو جس کی اجازت دی وہی لے کے گیا، وہی لے کے گیا، اور پھر نیزے پہ بلند کر دیا۔ حسین تب بھی اونچائی پر، شہید ہونے کے بعد بھی، اور حسین نے تو ایک بتا دیا
اب کوئی کہتا ہے اب حسین کی شہادت کو کوئی 3 دن کا سوگ کہے، تو صحیح بات ہے، سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کہا ہے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی کوئی خود سے نہیں سمجھ سکتا اس زندگی کو، حسین سمجھا گئے نیزے پہ چل کر کہ شہادت کے بعد بھی زندگی ہے، تو تلاوت کلام کر کے کلام پاک بتا دیا کہ یہ زندگی ایسی بھی ہے، تن سے سر ہو تو بھی میں ویسا ہوں، نیزے پر ہو تو بھی حسین کے اقبال میں کوئی کمی نہیں، اس کی بلندی میں کوئی کمی نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ تب بھی کام جاری رہا۔ تو اختیار کی بات نہ کرو، اختیار تو یہ ہے کہ جس چیز کو منع کر دیا نہیں دوں گا تو کربلا سے وہ لے کے نہ جا سکتا، اپنی انتہا کو پہنچ گیا، اور جس چیز کو پوری زندگی مانتا رہا۔ اب آپ آئیے یزید کی دفاع، بہت سمپل سی بات ہے، دیکھو من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافر، جو نبی کی آل کا بغض رکھے تو دنیا سے چلا گیا، کافر پیشانی پر اس کے چھپ جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھو۔ اب دوسری بات بتاتا ہوں، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، اللہ رکھے رسول ہمیشہ دعا فرما، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما۔ اور یہ بھی نبی نے فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر اسی کا ریورس بول رہے ہیں نبی، کیا بولے؟ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اب 4 سالہ حکومت کی یزید کو دیکھ لو اس حدیث کی روشنی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے رکھا اس نے رب سے۔ اب اس کی زندگی دیکھو، سب سے پہلا بغض اس نے کربلا کے میدان میں نکالا حسین۔ پھر نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے حسین سے رکھا اس نے مجھ سے رکھا، تو حسین سے شروع کیا تو پھر کہاں پہنچا؟ مسجد نبوی میں 3 دن تک 3 دن تک نبی کو اذیت دیتا رہا، کربلا سے اذیت دینے کا سلسلہ شروع کیا اس نے، اور پھر کہاں پہنچا؟ مسجد نبوی میں نبی نے فرما دیا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، وہ بغض اس کا مسجد نبوی میں ظاہر، وہاں کے ظلم و ستم، مدینے والوں پر ظلم و ستم جو کیا وہاں اس کا بغض ظاہر ہوا۔ اور پھر جب وہاں سے نکلا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے رکھا، تو پھر کہاں پہنچا؟ خانہ کعبہ پہنچا، خانہ کعبہ پہنچا، غلاف جل گیا، کعبے کے دیوار میں شغاف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کا گھر منہدم ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا، زندگی ختم ہو گئی۔ ارادہ تو وہی تھا، ارادہ تو وہی تھا، جس طرح سے ابرہا کو رب نے روکا، ابابیل کے ذریعے اسے روک دیا، اس کی روح قبضہ۔ یار ابھی بھی اس کے کفر پر شبہ ہے، میں ابھی بھی مدینے کا ہرا پیڑ کاٹ دو، نبی کا ایذا کا باعث، اور نبی کو جو اذیت دیے کافر۔ مسجد نبی کی بے حرمتی کوئی آج کے دن میں کر دے اور کسی سے بھی پوچھ لو یہ گستاخی کیا، بے حرمتی کی، تو فوراً کہہ دیں گے گمراہ ہے، کافر ہے، فوراً کہہ دیں گے۔ اگر بیت اللہ کی کوئی بے حرمتی کرے، اسے نقصان پہنچانے کی کاوش کرے، تو اگر کسی سے بھی آج کے دن میں پوچھ لیا جائے تو فوراً فتویٰ دے دیں گے کافر۔ اور جب یزید وہی کام کر چکا، اب بھی دیکھو وائی اس کا جواب ایک ہی ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اے بھائی، یہ صرف 100 سال کا ہے یہ جسم،
کتنا خیال رکھو گے اس کا؟ کتنا خیال رکھو گے اس کا؟ ارے روح بھی تو تمہاری ہے، تو روح کی بھی ضرورت پوری کرو۔ یہ 100 سال تک بس میکسیمم کوئی کھینچتان کے وہاں تک پہنچ جائے، اور اگر پہنچ جائے تب بھی دعا کرتا اللہ اٹھا لے، اللہ اٹھا دے، کیونکہ کھٹیا پہ زندگی ہے۔ روح کی ضرورت، روح کی ضرورت نماز ہے، روح کی ضرورت روزہ ہے، روح کی ضرورت تمام عمل صالح، اور روح کی ضرورت حسنین کریمین کی محبت ہے، مودت ہے، محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کنڈیشن مت لگاؤ، اگر مودت کو ٹرانسلیٹ خالی محبت سے کرو گے تو پھنس گئے، کیونکہ محبت وہ شے ہے جس میں ذات کا خیال باقی رہتا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر رشتے کی بنیاد ہی محبت ہے۔ باپ سے بیٹے کے درمیان محبت، ماں سے بیٹے کے درمیان محبت، بھائی بھائی کے درمیان محبت، بھائی بہن کے درمیان محبت، بہن بہن کے درمیان محبت، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے شوہر بیوی جدا ہو گئے، بھائی بھائی جدا ہو گئے، بہن بہن جدا ہو گئی، بھائی بہن جدا ہو گئے، اماں ابا جدا ہو گئے، ماں سے بیٹا جدا ہو گیا، بیٹے سے باپ جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے جب پوچھو کیا ہوا، کہا میرے بیٹے نے ایسی حرکت کر دی، میرے بیٹے نے ایسی بات کہہ دی، مجھے بہت برا لگا۔ ماں سے پوچھو، وہ بھی کہتی مجھے بہت برا لگا، جس کی محبت میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کبھی کبھی کہ بھائی ہٹ جا میری نظروں سے اپنے بیٹے کو، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میں تجھے اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ پوچھا جائے کیوں؟ اس نے ایسی بات کہہ دی، ایسا کام کر دیا، مجھے بہت برا لگا۔ تو یہ تمام محبت کے رشتے جو ہمارے آس پاس ہیں، جب وہ جدا ہو گئے تو جب پوچھا جائے تو کامن آنسر ہے مجھے بہت برا لگا۔ مجھے کون ہے؟ ذات کا خیال میں موجود، میری ذات کا خیال موجود ہے، تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ آپ سے سنا ہوگا عشق، تو عشق وہ منزل ہے جہاں ذات کا خیال ختم ہو جائے، وہ منزل عشق، جہاں ذات کا خیال ختم، وہ ہے عشق، جو ہمیں نبی سے کرنا۔ جب تک ذات کا خیال باقی رہے گا وہ عشق نہیں۔ عشق کے لیے ضروری ہے ذات کا خیال ختم ہو جائے۔ اب اس درمیان میں مودت ہے، درمیان میں مودت ہے۔ عشق کیسے پیدا ہوگا؟ یہ خانقاہوں میں سبق دیا جاتا ہے، وہاں صرف تھیوری نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ پریکٹس، عمل۔ ٹھیک ہے، جب کسی شیخ کے پاس بارگاہ میں جب جاتے حاضری دے تو کیا ہوتا؟ وہاں پریکٹس کرائی جاتی، تزکیہ نفس، محاسبہ، مراقبہ، پریکٹیکل۔ جتنا پڑھ کے آئے ہو آؤ امپلیمنٹ کرو، تاکہ تعلی ختم ہو جائے، غرور و گھمنڈ ختم ہو جائے، علم کا غرور ختم ہو جائے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے، تاکہ پھر تم اپنے علم سے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور میں عالم اسی کو مانتا ہوں جو اپنے علم سے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے۔ جو اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے علم سے قوم و ملت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ابے سوائے فتنے کے وہ کرے گا کیا؟ ضروری ہے پریکٹس۔ تو اب ذات کا خیال باقی نہ ہو، کیسے ممکن ہوگا یار؟ پہلے تو ہماری شروعات ہوئی جہاں ذات کا خیال باقی ہے، اب اس کو ختم کرنا، پریکٹس میں آنا ہے۔ تو دے دیا اللہ نے حکم، واجب قرار دے دیا، تمام کلمہ گو کو مودت کرو، یعنی انکنڈیشنل لو۔ کنڈیشن مت لگاؤ، کنڈیشن مت لگاؤ۔ تو کاہے کو لگا رہے ہو بھائی؟
काहे को लगा रहे हो बिला वजह में, इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, हुक्म रब्बी पूरा करो। पर नहीं, कंडीशन लगा रहे। तो अनकंडीशनल का मतलब क्या हुआ? सरेंडर कर दो, हैंड ओवर कर दो। जब इस प्रैक्टिस में आओगे तब जात का वजूद जो है ख्याल ये खत्म होगा। इस प्रैक्टिस के बगैर इसकी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, और जब तक आशिक नहीं बनोगे तुम्हारा ईमान अकमलियत तक नहीं पहुंचेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन कैसे, वो तो हक के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हक को। तो कैसे बातिल के हाथ में हक का हाथ चला जाए? हक इस बातिल के हाथ में जा सकता है? ऐसा नहीं है कि बात नहीं खत्म होगी मौलाए कायनात तक। अरे नबूवत का दरवाजा बंद हुआ, पर रिसालत का फैजान, नबूवत का फैजान, ये उम्मत की जरूरत है, ये जरूरत बाकी है। तो इस फैजान रिसालत, फैजान नबूवत उम्मत तक पहुंचे कैसे? नबूवत का दरवाजा बंद तो विलायत का दरवाजा खुल गया अली पर, अली पर, अली पर। अब इसमें एक दिलचस्प बात याद आ गई, मैं इसको बयान पिछले साल किया था, दोहरा दूं ताकि फिर से तुम्हें याद आ जाए। पिछले से पिछले साल गान ये इत्तेफाक नहीं, मशीयत है। इतना हो गया, ऐसा नहीं हो गया, मशीयत है। आओ उधर चलते। अपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके दो बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों नबी। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी, फिर खामोशी, फिर खामोशी। और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, फिर नबी 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 हजरत ईसा तक बनी इस्राइल। अब आप सोचिए, इसमें भी शक करते हैं, खाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन को सिर्फ नवासे तक कैद करना चाहते हैं, बेटा मानने में भी शक करते हैं। और ये बयान करते हैं कि हजरत ईसा बनी इसराइल थे। हजरत ईसा का तो बाप नहीं, माँ है, और माँ बनी इसराइल की है। तो हजरत ईसा को तो बनी इसराइल का कह देते हो, और इमाम हुसैन को बेटा मानने में शक करते हो। बनी इसराइल के नवासे हैं, हजरत ईसा बनी इसराइल के नवासे हैं, पर उन्हें बनी इसराइल का फर्क क्या बात नहीं। अब आप अंदाजा लगाइए, अब ये खुराफात नहीं तो और क्या है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये बातें उनसे कर रहा हूं जो मोहब्बत वाले हैं। दरवाजा जिन पर बंद हो गया, हम लोग ऐसे इजलास करते रहेंगे, खुलेगा नहीं। ये मोहब्बत वालों के लिए, ताकि ईमान और पुख्ता हो जाए। हजरत इसहाक नबी, फिर नबी 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 हजरत ईसा तक नबी, और हजरत इस्माइल नबी, फिर खामोशी। आए तो सरदार अंबिया आए, आए तो इमामुल अंबिया आए तो खातमुन नबीयीन आए। ये कहते हुए आए कि मैं आखिरी नबी हूं, मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये जहन में रखिए। सवाल तो होना ही था। साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप आखिरी नबी हैं, पिछली उम्मतें जब गुमराह होती तो रब तबारक व तआला नबी भेजता उनकी इस्लाह के लिए। अब आप आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो उम्मत मोहम्मदी जब गुमराह होगी तो इनकी इस्लाह के लिए कौन आएगा? क्योंकि अब आप तो आखिरी नबी, आपके पास कोई नबी नहीं। सवाल तो होना ही था, हुआ। नबी ने जवाब दे दिया, बेशक बेशक
میرے بعد کوئی نبی نہیں، پر فیضان نبوت، فیضان رسالت، اس ضرورت کو امت تک ولایت کے راستے سے اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ دروازہ کہاں کھلا؟ علی، سبحان اللہ، علی امام، حسن امام، حسین امام، باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، امام حسن امام، پھر خاموشی، بیٹے حسن امام، خاموشی، اور امام حسین امام، پھر امام 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 حسن عسکری تک، امام 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 امام، باپ نبی، بیٹا نبی، حضرت اسماعیل نبی، خاموشی، حضرت اسحاق نبی، نبی 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 نبی، حضرت اسحاق تک، یہاں باپ امام، بیٹا امام، بیٹا امام، امام حسن امام، پھر خاموشی، اور امام حسن امام، بیٹا 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 امام، بیٹا امام، بیٹا امام، بیٹا امام، امام حسن عسکری تک جب آئیں گے تو آخری امام، امام مہدی۔ سبحان اللہ، دوستو یہ اتفاق نہیں، مشیت ہے، اتفاق نہیں، مشیت ہے کہ فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری نبی نے علی کو دی، علی نے حسن کو دی، حسن نے حسین کو دی، اور یہ سلسلہ جاری ہے امام منتظر امام مہدی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر امامت ختم، جب یہ دروازہ بند تو توہری قدم جو پڑے ہے زمین پر، جو ٹھہری ہوئی ہے، یہ بھی بند، یہ ہل ڈل جائے گی، پھر ختم، قیامت۔ کہاں پھنسے ہو؟ کہاں پھنسے ہو؟ فیضان رسالت، فیضان نبوت، یہ تمہاری روح کی ضرورت ہے، یہ روح کی ضرورت ہے۔ روح مضبوط ہوگی، یہ جسم تو فانی ہے، یہ فنا ہو جائے گا، پر روح باقی ہے، یہ زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ارے جب ایک مومن کی روح، اب ذرا سوچئے امام حسین، ذرا سوچئے، ایک یزید فاسق ہے، فاجر ہے، کہ ایک مومن کسی مسلمان کو قتل کر دے تو فاسق ہے، تو کیا ہے؟ امام حسین کو یہی تک سمجھتا ہے۔ تو برادران ملت ایمان کی بات کر رہا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو۔ کربلا ایک ایونٹ نہیں، ایک یونیورسٹی ہے، جتنے بھی اینگل چینج کرتے جاؤ سب کا جواب ملے گا۔ جب تم تنگ آ کر پریشانیوں سے تنگ آ کر کہتے ہو نا، تو اکثر ہم لوگ تو ایک پیر ہی ہیں بھائی، خالی مقرر نہیں، تو لوگ آتے ہیں اپنی باتیں دل کھول کر بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی صبر کرو اور دعا کرو، ہم بھی دعا کریں گے، تم بھی دعا کرو اور صبر کرو۔ تو بعض لوگ ایسے کہتے ہیں حضرت کتنا، یہ کتنا نا، اس کا جواب جب تمہیں چاہیے تو کربلا کو دیکھو، اتنا، تو تمہیں اپنی پریشانی نظر نہیں آئے گی، بھول جاؤ، کربلا کو دیکھ لو، جواب وہاں سے مل جائے گا۔ کتنا اتنا، کیا تم ہو اس مقام پر؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو حسینی مشن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہان